بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آج آپ سے مخاطب ہونے کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کو میٹنگ کے حوالے سے بتایا جائے کہ میٹنگ کے اندر کیا ہوا ہے، کیا اس کی آؤٹ کم تھی اور کن کن لوگوں نے میٹنگ کو اٹینڈ کیا۔ تو یہ میٹنگ منسٹر انڈسٹریز کے زیر سایہ ایس ایم تنویر صاحب ان کی بدولت ممکن ہوئی، جس میں جو پارٹیسپینٹ تھے احسان بھٹا صاحب جو سیکرٹری انڈسٹریز ہیں، پھر اس کے بعد میاں ابرار صاحب جو ایکٹنگ چیئرمین پی وی ٹی سی اور سیکرٹری زکوٰۃ اینڈ عشر ہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ میں سے احمد خاور شہزاد صاحب جو چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا کے ہیں۔ تو باقی ایفوا کا ڈیلیگیشن تھا، اور پی پی ٹی سی سے جو سیکرٹری زکوٰۃ صاحب نے بلایا تھا وہ رضا شمسی صاحب، وہ بھی میٹنگ کے اندر شامل تھے۔ تو سب سے پہلے میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اس کے بعد انٹروڈکشن ہوا۔ انٹروڈکشن کے بعد یہ ہم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ 25 سال ہو گئے ہیں کہ 25 سال اس ادارے کو بنے کو ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس کا پرماننٹ بجٹ ایلوکیٹ نہیں ہوا، نہ ہی بجٹ کے اندر اس کی کوئی انٹری۔ ہمارا مین جو مطالبہ ہے کہ اس کا پرماننٹ ریگولر ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کو ویل ڈیفائنڈ گورنمنٹ کے پے اسکیل اور سروس اسٹرکچر دیا جائے، کیونکہ پی وی ٹی سی کے جو اسکیل ہیں ڈیوائس بیس اسکیل ہیں جو 2012 میں ریوائز ہوئے تھے، اور وہ بھی ہم نے 5 دن وہاں پہ سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا تھا، اس کے نتیجے میں ہوئے تھے، پھر اس کے بعد آج تک نہیں ہوئے۔ تیسرا ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں منسٹری آف انڈسٹریز کے اندر شفٹ کر دیا جائے۔ تو پھر چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو کم از کم آپ ہمیں ٹیپٹا کے اندر مرج کر دیں، تاکہ یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں، دیگر ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل ایشوز وہ ختم ہو سکیں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سیلری کیسے ملتی ہے۔ میں نے ان کو یہ رپلائی دیا کہ ہمارا کوئی ایک گورنمنٹ کی طرح سے بجٹ نہیں ہے، میتھڈ نہیں ہے۔ ہمیں جو سیلری ملتی ہے وہ ایز اے ٹرینی ایک بچے کو اسکالرشپ ملتا ہے 6000 کے حساب سے، اس میں سے 500 بچے کی فیس کے طور پر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ جو بچے کو اسکالرشپ ملتا ہے 5500 جو ملتا ہے، تو اس میں سے ایکسپینس سے کٹ آف ہوتے ہیں، اس میں امپلائز کی سیلری ہو گئی، یوٹیلیٹی ایکسپینسز ہو گئے، دیگر کنزیومیبل مٹیریل وغیرہ ایٹسیٹرا، تو وہ میں نے کہا ڈسٹرکٹ کو ملتی ہیں۔ پھر ڈسٹرکٹ سے وی ٹی آئی کو ان کی کتنی تعداد ہے، 200 وی ٹی آئی کی ایسی دی ہیں، اس کے مطابق ملتی ہیں۔ اور باقی اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ فنڈ ان ایڈیکویٹ ہوتے ہیں، انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں، جس کی بیس پر جو ہمارا بورڈ آف مینجمنٹ ہے یا پی وی ٹی سی کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم آپ کی سیلری انکریز نہیں کر سکتے۔ تو 2012 کے اندر ہمارے پیس کے ریوائز ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے ایک اسٹرانگ 5 دن کا دھرنا دیا تھا، اس کے بعد آج تک ہمارے نہیں، جبکہ گورنمنٹ کے دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے 5 دفعہ سے کے ریوائز ہو چکی ہیں۔ تو پھر ان کا یہی تھا کہ یہ تو بہت زیادتی ہے، اور جو چیف آپریٹنگ آفیسر تھے ٹیپٹا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹریننگ کی مد میں جاتا ہے، اس میں سے ڈیڈکشن ہوتی ہے، تو آپ کے لیے ایک پرماننٹ بجٹ ہونا چاہیے، اس میں سے سیلری جو ہے نا ڈیٹیکٹ ہونی چاہیے۔ تو پھر اس میں جو مین چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس دفعہ جو مین رسپانس تھا اپنا سیکرٹری زکوٰۃ اور عشر کا، وہ بہت پازیٹیو تھا۔ پچھلی دفعہ جو ہمارا کیس اپروو نہیں ہوا تھا، اس کے اندر جو ٹیکنیکل فالٹ تھے وہ انہوں نے ڈسکرائب کیے۔ فار ایگزامپل اس کے اندر جو ایک مین ایشو یہ تھا کہ جو ہماری شفٹنگ کی سمری گئی تھی، اس کے اندر 2 ڈپارٹمنٹ پی ایس ڈی ایف کو ڈال دیا گیا تھا، دوسرا پی وی ٹی سی کو بھی۔ انہوں نے کہا جی ایک تو آپ پی وی ٹی سی کا الگ کے کیس بنا کر بھیجیں، کیونکہ جو پی ایس ڈی ایف ہے وہ بڑا ادارہ ہے، بڑا بجٹ ہے،
اس میں ہیوی مینڈیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا انڈسٹری کے زیر سایہ ہے، تو اس وجہ سے ان کی طرف سے بھی ہٹا تھا، اگر ان کا الگ کیس جائے گا تو کوئی قدغن نہیں ہوگا۔ دوسرا، سیکٹری انڈسٹریز نے یہ فرمایا کہ یہ جو بچے کی ڈیمانڈ ہے، ان کے مطالبات ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا انڈسٹریز کے ہی انڈر ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ سر آپ اس کو زکوٰۃ میں رہنے دیں، کیونکہ ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے میں کس گریڈ کے اندر ہوں، سینئر سیکٹری ہوں، ہم نے بہت سارے ایوانوں کے اندر دیکھا ہے، تو ہمیں اپنے ذاتی بینیفٹ کو چھوڑ کے ہمیں اس ادارے کے بینیفٹ کے لیے یا جو امپلائز کے بہتر حق میں ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ٹریننگ بہتر ہوگی، اس کا کریکولم، ایکسپرٹیز، اس کی فائنینشیل دیگر میٹر سارٹ آؤٹ ہوں گے، کیونکہ ٹیپٹا ہو گیا یا ہم ہو گئے یا انڈسٹریز، وہ سارے انڈسٹریز کو اور کریکولم کو ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے، تو وہ بہتر طریقے سے مینیج ہوگی۔ تو ان کا یہی تھا کہ اس کو ویو پوائنٹ کو، ان کی یہ جو مطالبہ ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی، آپ اس کا پرپوزل بنا کر بھیجیں انڈسٹریز میں ہی۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ان کا پوائنٹ تھا۔ پھر دوسرا جو ہمارا تھا کہ ہماری سیلری 100 گنا پچھلی دفعہ جو کیلکولیشن ہوئی تھی، وہ میں نے بریفنگ دی کہ میاں ہم نے 5 دن دھرنا دیا میاں حسن اقبال کے ساتھ، وہ جو نوٹ فار اپروول ہم نے بھیجا تھا جس میں کیلکولیشن ہوئی ہماری سیلری کی، دیگر الاؤنسز کی جو 100 گنا کم تھے، میں نے وہ ڈاکومنٹ ان کو پریزنٹ کیے، ان کو میں نے ڈائری نمبر دیا کہ سر آپ کائنڈلی وہ ڈائری نمبر، وہ کیس پورا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہوا ہے، آپ وہ نکلوائیں، تو وہاں سے آپ کو دوبارہ سے کوئی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے رضا شمسی کو کہا کہ آپ کی ہمیں ضرورت پڑے گی، آپ ہمیں فیکٹ اینڈ فگر دیں، تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ آلریڈی سارے انہوں نے پرووائڈ کیا تھا، سیکٹری انڈسٹری کے زیر سایہ وہ کیلکولیشن ہوئی تھی، تو وارک شیٹ اویلیبل ہے، آپ اسی کو لیں، کنسیڈر کریں، بجائے اس کے کہ اس میں ٹائم ضائع ہو۔ تو وہ پھر انہوں نے ڈاکومنٹ بھی لے لیے، ڈائری نمبر بھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو کیس کو بھی منگوا لیتے ہیں۔ پھر جو شفٹنگ والے اسٹریم لائننگ کے حوالے سے جو فائنل ریکمنڈیشن ایک ڈاکومنٹ موو ہونا تھا چیف منسٹر کو، جس میں 8 دیگر ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی 17 نومبر 2022 کو، وہ میں نے پرووائڈ کیا۔ تو اس میں انہوں نے آخری جو پیراگراف تھا جس میں اس چیف سیکرٹری نے ریکمنڈیشن ویو تمام دیگر ڈپارٹمنٹ سے ویو پوائنٹ سننے کے بعد جو ریکمنڈیشن دی تھی اس کو انہوں نے کنسیڈر کیا، ریڈ کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ کا کام تو ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا سر یہاں سے آپ اس کو آگے سمری کو پٹ کروائیں تاکہ ہمارا جو یہ مین مطالبہ ہے انڈسٹریز کو ڈپارٹمنٹ پی وی ٹیز کو شفٹ کر دیا جائے، تو وہ اس پر بھی وہ کافی خوش تھے، وہ ڈاکومنٹ بھی انہوں نے لے لیے۔ تو ان کا یہی تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو سمری ہے ہم یہ آگے آج ہی پٹ کر دیں گے منسٹری آف انڈسٹریز میں شفٹنگ والی۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو پلس پوائنٹ تھا۔ جو چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا آپ پیشنس رکھیں، اپنی صفوں کے اندر اتحاد رکھیں، اللہ نے چاہا تو ہمارے یہ جو پرابلم ہیں یہ ضرور ایک دن سارٹ آؤٹ ہوں گے۔ ہم نے جو آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی، پرومس کیا تھا، ابھی لاسٹ مہینے سے ہم اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ منسٹر کو بہت سارا میری ٹیلی فونی ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی، ان کو سارے یہ ڈاکومنٹ میں نے سینڈ کیے، انہوں نے اس سے پہلے ہی ورکنگ سٹارٹ آؤٹ کروا دی تھی۔ تو اب الحمدللہ جو آپ کو آؤٹ کم اس میٹنگ کی آؤٹ کم تھوڑا سا میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز میں پی وی ٹی کو ضم کرنے کا کیس ہے وہ آلریڈی آگے انہوں نے فارورڈ کر دیا ہے، وہ سمری موو ہو گئی ہے۔ دوسری انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری سیلری انکریز کے حوالے سے تھی تو
وہ سیکٹری زکوٰۃ کا اس کے موقف یہ تھا کہ سر سیکٹری جو انہوں نے انڈسٹریز کو کہا یہ جو بچے کہہ رہے ہیں ہماری سیلری کم ہے تو آپ کائنڈلی ان کا کیس تیار کریں اور آگے بھیج دیں اپروول کے لیے. وہ منسٹر صاحب کا کام ہے یا گورنمنٹ کا کام ہے. ہماری طرف سے یا آپ کی طرف سے نا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ان کی سیلری کم ہے تو ان کو اس کا بینیفٹ فی الفور دینا چاہیے. تو سیکٹری انڈسٹری کا بھی یہ تھا یار یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی پینشن بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ٹیپٹا میں آتے ہیں تو اس میں ہماری پینشن بھی لگ جائے گی. اور میں نے ان کو یہ کہا تھا 2022 کے جو ہمارے پے اسکیل تھے ہمیں آپ کائنڈلی وہ دے دیں. تو دوسری جو اس میں میجر آؤٹ کم ہے انہوں نے پرپوزل چیف آپریٹنگ آفیسر کو اس سے بھی رپورٹ مانگی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر پی وی ڈی سی کو ہم ٹیپٹا کے اندر لیتے ہیں تو اس سے کیا بینیفٹ ہوگا ڈپارٹمنٹ کو یا اس کا فائنینشیل کتنی امپلیکیشنز ہوگی یا اس کا ہمیں کیا فائدہ یا نقصان